اور مشترک ہے. پھر کل ایک چیز بیان کی گئی تھی وہ صرف عورت کے ساتھ خاص ہے جس کو ماہواری کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے عورت کی ولادت کے بعد اس کا پاک ہونے کے بعد خون سے غسل واجب ہوتا ہے. یعنی جب عورت کی یہاں ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت کے بعد بھی پھر خون آتا رہتا ہے. اس خون کو خون نفاس کہتے ہیں، دم نفاس کہتے ہیں. اس خون کی زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے. یہ خون 40 دن سے زیادہ کسی کو نہیں آتا. اگر 40 دن کے بعد بھی یہ خون آتا رہے تو وہ پھر دم نفاس نہیں ہوگا، دم حیض یعنی بیماری کا خون کہلائے گا. اس لیے خواتین کو یہ مسئلہ ضرور جاننا چاہیے، اور جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنی بیویوں کو یہ مسئلے بتائیں، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ اپنے گھر کی دوسری خواتین کو یہ مسئلے بتائیں تاکہ یہ مسئلے خواتین کو معلوم ہو. جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عام طور سے خواتین خود اپنے مسائل سے واقف نہیں ہوتی، اور ولادت کے بعد غلط فہمی یہ عورتوں کے اندر ہے کہ وہ 40 دن گزاریں گی ایسے ہی بغیر نماز کے، بغیر روزے کے. حالانکہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ 40 دن جو ہے وہ لاسٹ مدت، آخری مدت ہے. 40 دن آخری مدت ہے، یعنی زیادہ اگر کسی کو آئے گا تو 40 دن تک کیا آئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اس سے زیادہ اگر ہوا بھی تو وہ بیماری کا خون ہوگا. تو عام طور سے عورتوں میں یہی بات مشہور ہے کہ 40 دن تک کے ناپاک رہتے ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کم سے کم جو مدت ہوتی ہے اس دم کی وہ متعین نہیں ہے. وہ 2-4 روز بھی آپ کے بند ہو سکتا ہے خون، 8-10 روز میں بھی، 15-20 روز میں بھی، مہینہ بھر میں بھی. اب یہ عورتوں کی الگ طرح کی جن کو ہوتی ہے عادت، اس کی جیسی عادت ہو اس عادت کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے. اگر کسی عورت کے یہاں ولادت کے بعد مثال کے طور پر 10 دن تک خون آیا، پھر اس کے بعد خون نہیں آیا، تو اب وہ عورت نہا دھو لے وہ پاک ہو جائے گی. یہ غسل بھی اس پر واجب ہے. جب تک کہ یہ پاکی کا غسل نہیں کرے گی عورت تو نماز روزے کے لیے کے لائق نہیں ہوگی. یہ 5ویں وجہ ہے جو صرف اور صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، جس میں اس عورتوں کو کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. پہلی 3 شکلیں بتائی گئی تھی، ان 3 شکلوں میں تو مرد اور عورتیں دونوں مشترک ہیں کہ ان 3 چیزوں میں کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو مرد پر بھی غسل واجب ہوگا اور عورتوں پر بھی غسل واجب ہوگا. صرف یہ 5 شکلیں ہیں غسل کے واجب ہونے کی، اس کے علاوہ کوئی اور شکل غسل کے واجب ہونے کی نہیں ہے. بات تو میں غلط فہمی ابتلا ہے کہ اگر پیشاب کر کے کھڑے ہو گئے تو غسل واجب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر کسی ایک تو پیشاب کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر پیشاب کر کے کھڑا ہو گیا کوئی شخص اور اس نے اس طرح پانی کا استعمال نہیں کیا تو ایسی صورت میں اب وہ جو پیشاب کے قطرے جس جگہ لگ جائیں گے، کپڑے میں لگ جائیں گے یا جسم پر لگ جائیں گے، وہ نجس ہو جائے گا. کپڑے کو اتار دیا جائے اور دھڑ دھو لیا جائے، آدمی پاک ہو جائے گا. جس حصے میں پیشاب لگا ہے اس حصے کو دھو لیا جائے، آدمی پاک ہو جائے گا. کہ وضو کر لے، وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح بعض غلط فہمیاں اس طرح کی بھی ٹھہری ہوئی ہیں کہ اگر کتا چھو جائے، بلی چھو جائے یا نالی کی چیٹیں پڑ جائیں تو نہانا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس صورت میں بھی نہانا لازم و ضروری نہیں ہے. اگر خشک کتا لگا ہے یعنی سوکھا کتا لگا ہے تب تو کسی چیز کی دھونے کی ضرورت ہی نہیں. خشک بلی لگی ہے تب بھی کسی چیز کی دھونے کی ضرورت نہیں. جو سوکھی چیز ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، جو سوکھی چیز ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. البتہ اگر گیلا کتا لگ جائے تب پھر جس جگہ پر کتا لگا ہے اس کپڑے کا دھونا لازم ہوگا. بقیہ نہانا وغیرہ کوئی ضروری نہیں، اور نہیں وضو ٹوٹے گا اور نہیں غسل لازم ہوگا. بس جس جگہ کتا لگا ہے گیلا، بس اس جگہ کو دھو لیا جائے، آدمی پاک ہو جائے گا. روزوں میں سے مسئلہ سمجھ لیں کہ روزے میں ضرورت کے تحت انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے. انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ضرورت کے تحت آنکھوں میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے. دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس چیزیں بہت غلط فہمی میں لوگوں کے اندر عام ہے کہ دوا آنکھوں میں نہیں ڈال سکتے. یہاں تک کہ یہ بات بھی عام ہے کہ تیل ٹھوک نہیں سکتے، تیل سب لگا کر ٹھوک نہیں سکتے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے. تیل لگا بھی سکتے ہیں اور ٹھوک بھی سکتے ہیں. تیل کے لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ ہم سب کو ایک ایک چیز سیکھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، واشنگ مشین میں یا کسی طرح سے بھی اکٹھا کپڑے دھونے کے لیے ضروری ہے کہ
یہ یقین ہو کہ کپڑے پاک ہیں. کپڑے اگر پاک ہیں تو واشنگ مشین میں بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور دستے وغیرہ میں دھوئے جا سکتے ہیں. مکس کر کے دھونا جائز ہے جبکہ یہ یقین ہو کہ سارے کپڑے پاک ہیں, ان میں کوئی کپڑا نجس نہیں ہے. اور اگر کوئی کپڑا نجس ہے تو پہلے اس کو الگ دھو لیا جائے, الگ اس کو دھو لیا جائے, دھو کر کے اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ نچوڑ لیا جائے, پھر اس کو پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر کے واشنگ مشین میں ڈالا جائے تو پھر کپڑے سارے پاک ہو جائیں گے. واشنگ مشین میں یا دستوں میں جو کپڑے دھونے کا طریقہ کار ہے وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے, وہ کپڑے صاف کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. واشنگ مشین میں کپڑے صاف تو ہوں گے, پاک نہیں ہوں گے. پاک پہلے ہی کرنا پڑے گا. اگر سارے کپڑے اکٹھا دھونے ہیں تو جو کپڑا نجس ہے, جس کپڑے میں نجاست لگی ہے, اس کو پہلے الگ سے دھو لیا جائے, اس کی نجاست کو ظاہر کر لیا جائے. اور اس کا اچھا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پورا کپڑا پہلے قیدر بھگو کر کے اس کو تھوڑا سا مل دیا جائے اور اس کو نچوڑ دیا جائے, پھر دوسری مرتبہ پانی ڈالا جائے, پھر اس کو نچوڑ دیا جائے, پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالا جائے, پھر نچوڑ دیا جائے. اب یہ کپڑا جو ہے سارے کپڑوں کے ساتھ شامل کر کے واشنگ مشین میں دھویا جاتا ہے. لہٰذا واشنگ مشین میں شاید دھونے والے کپڑے ہوں یا ایک جیسے بھگو تو دھونے والے کپڑے ہوں, ان میں یہ بات لازم ہے کہ آدمی کو معلوم ہو یا گھر کی خواتین کو معلوم ہو کہ سارے کے سارے کپڑے پاک ہیں, ان میں کوئی کپڑا نجس نہیں ہے. ورنہ اگر سارے پاک کپڑوں کے ساتھ ایک کپڑا بھی نجس ڈال دیا جائے گا تو سارے کپڑے صاف ہونے کے باوجود سب کے سب نجس ہی رہیں گے. صاف ہو جائیں گے لیکن پاک نہیں ہے. صاف ہونا الگ چیز ہے, پاک ہونا الگ چیز ہے. واشنگ مشین وغیرہ یا صابن وغیرہ سے کپڑے صاف تو ہوتے لیکن پاکی کی گارنٹی نہیں ہے. پاکی کی گارنٹی کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مرتبہ کپڑے جب اس کو کپڑا جو نجس ہے اس کو پہلے سے بھگو کر رگڑ کر مل کر اس کو نچوڑ دیا جائے. پہلی مرتبہ خوب زور سے نچوڑ دیا جائے, پھر دوبارہ پانی پر ڈال کر پھر نچوڑ دیا جائے, تیسری مرتبہ پھر ایسے نچوڑ دیا جائے. اب یہ کپڑا پاک ہو گیا, یہ کپڑا پاک ہو گیا, چاہے صاف نہ ہوا ہو, چاہے میں کچھ لگے ہوئے ہوں, لیکن کپڑا پاک ہو گیا. اب صاف کرنے کے لیے آپ صابن استعمال کرے, واشنگ مشین استعمال کرے, جس طرح صاف کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی گھر کی خواتین کو سب کو بتا دینا چاہیے تاکہ کپڑے سب کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک ہو جائے. یہ بات ذہن میں رہے کہ صفائی الگ چیز ہے, پاکی الگ چیز ہے. صفائی کو کسی بھی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے لیکن پاکی جو ہے اس شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار ہی سے کی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ایک ہی بات سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہم صلی علی